کی کہانی کا نام ہے مری کا پرانا گھر۔ مری کے خوبصورت پہاڑوں پر جہاں بادل زمین کو چھوتے ہیں ایک پرانا گھر ہے۔ اس گھر کی کہانی آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ یہ کہانی ہے کچھ سال پرانی، ایک کہانی جو دلوں میں دہشت بھر دے۔ یہ کہانی ہے اسد اور آمنہ کی۔ ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ یہ اپنی شادی کے کچھ ہی دن بعد مری گھومنے جاتے ہیں۔ وہاں ان کا ایک خاندانی گھر تھا جو برسوں سے بند تھا۔ گھر بہت پرانا تھا لیکن پہاڑوں کی خوبصورتی نے اس کے پرانے پن اور خوفناک چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسد خوش مزاج اور ہمت والا تھا جبکہ آمنہ تھوڑی کمزور اور حساس تھی۔ اسد کو پرانے گھروں سے پیار تھا، پسند تھے، جبکہ آمنہ کو پرانے گھروں سے نفرت اور خاموشی سے بہت گھبراہٹ تھی۔ اسد اور آمنہ نے اپنا سارا دن مری کے بازار میں اور ان کی دکانوں میں گزارا، لیکن شام ہوتے ہی انہوں نے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی انہوں نے عجیب چیزیں دیکھی، پرانی تصویریں اور فرنیچر۔ گھر کافی گندا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور وہ بھی کافی گندا تھا۔ انہوں نے اس کی صفائی کی اور یہ رات گزار لی، لیکن انہوں نے کافی عجیب چیزیں بھی محسوس کی۔ دروازے خود بخود کھل جاتے اور عجیب عجیب آوازیں آتی۔ اسد ان چیزوں کو نظر انداز کرتا لیکن آمنہ کو ان چیزوں سے کافی ڈر لگتا۔ ایک رات اچانک بجلی چلی گئی۔ اسد اور آمنہ سوئے ہوئے تھے۔ اچانک اسد کی آنکھ کھل جاتی ہے اور باہر دیکھتا ہے تو دور پہاڑوں پر دو سفید رنگ کے سائے کھڑے نظر آتے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسد سوچتا ہے کہ کوئی مدد مانگنے آیا ہے تو اسد گھر سے باہر نکل کے ان کی طرف جاتا ہے۔ پیچھے سے آمنہ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ آمنہ دیکھتی ہے تو اسد نہیں ہوتا اس کے پاس۔ آمنہ گھبرا جاتی ہے اور اچانک ہی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا فون دیکھتی ہے تو اس پہ کوئی کال نہیں ہوتی اور کوئی سگنل نہیں ہوتا، تو وہ اٹھتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ فون کو ڈھونڈتی ہے تو اس کو اندھیرے میں ایک روشنی نظر آتی ہے۔ یہ اس روشنی کی طرف بڑھتی ہے تو تھوڑا ہی آگے چلتی ہے تو اس کو فون نظر آتا ہے۔ فون جب یہ اٹھاتی ہے تو اس میں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ یہ گھبرا کے فون رکھتی ہے اور اسد کو بلانے لگ جاتی ہے، لیکن اسد اس کو کہیں نہیں نظر آتا۔ آمنہ کو سیڑھیوں سے اوپر کچھ جاتا ہوا نظر آیا اور آواز آئی۔ آمنہ کو لگا کہ وہ اسد ہے۔ آمنہ اسد کی آوازیں لگاتی لگاتی اس کے پیچھے گئی تو وہ سایہ ایک کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ تیزی سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر رہی تھی کافی زیادہ۔ آمنہ کو ان چیزوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی آمنہ نے ہمت کی اور آگے بڑھی۔ آمنہ نے ہمت کر کے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہی چیز الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ آمنہ نے اسد کو آواز دی لیکن اسد نے کوئی جواب نہ دیا۔ آمنہ ڈر گئی۔ اس نے دوبارہ اسد کو آواز دی تو آمنہ کیا دیکھتی ہے کہ اسد کا چہرہ سفید پڑ رہا ہے اور وہ ایک عجیب سی حالت میں پڑ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اچانک ہی اسد کا وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ آمنہ چلانے لگی اور چلاتے چلاتے الماری کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ وہ تو بند ہے، اس میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ آمنہ بھاگی باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے،
لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ آمنہ اتنا کراہی، اتنا چیخی، اتنا روئی کہ روتے روتے یہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح کو جب اسد گھر آیا تو دیکھا کہ آمنہ زمین پر گری ہے۔ اس نے جلدی سے آمنہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار ہے اور یہ کافی صدمے میں ہے، اور پتہ چلا کہ آمنہ کوما میں چلی گئی۔ یہ راز بھی آمنہ کے ساتھ کوما میں ہے کہ اس رات اسد نہیں تو وہاں کون تھا۔ پلیز سبسکرائب دس چینل فار مور ہارر اسٹوریز۔